السلام علیکم گائز، آج میں بتاؤں گی رمضان میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے جو ہم کریں گے تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ رمضان شریف میں سب سے اچھا عمل معاف کرنا ہے، چاہے وہ لوگ رشتہ دار کی شکل میں ہو، دوست کی شکل میں ہو، یا کوئی بھی ریلیٹیو ہو جو آپ کے ساتھ زیادتی کیے ہیں یا کیسا بھی آپ کے ساتھ بیہیویئر کیے ہیں، آپ کا دل دکھائے ہیں، آپ کے ساتھ غلط کیے ہیں، ان کو معاف کرنا سب سے اچھا عمل ہے۔ کوئی بھی آپ کو دل دکھایا ہو، آپ کو تنگ کیا ہو، آپ کو پریشان کیا ہو، آپ کے ساتھ دھوکہ دیا ہو، یا آپ کے ساتھ کیسا بھی برتاؤ کیا ہو جس سے آپ اس کے لیے دکھی ہیں، آپ اس کو معاف نہیں کر سکتے ہیں، یا اس سے آپ کو نفرت ہو گئی ہے، یا اس سے آپ کے دل میں اس کے لیے محبت ختم ہو گئی ہے، جیسا بھی سچویشن ہو، معاف کرنا اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے آپ چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی رشتے میں ہو، ماں کے رشتے میں، باپ کے رشتے میں، بھائی کے رشتے میں، بہن کے رشتے میں، یا پھر دوست ہو، یا پھر کوئی رشتے دار ہو، معاف کرنا سیکھیں۔ معاف کرنا بہت ہی عظیم نعمت ہے، معاف کرنا بہت ہی بڑی بات ہے۔ معاف کرنا اللہ پاک کو بہت پسند ہے، معافی کو اللہ پاک بہت پسند فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ سے جتنا ہو سکے خود بھی معافی مانگنی چاہیے، اپنی غلطیوں کو بھی معافی مانگنی چاہیے۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمیں شب قدر کی رات مل جائے تو کیا دعا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دعا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا ہمیں معاف کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شب قدر کی رات دعا فرمائی ہے، دعا کرنے کے لیے اجازت دی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں۔ اس لیے اگر ہم اپنی غلطیوں کے اللہ پاک سے جتنی ہو سکے ہم اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں، جتنی ہو سکے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور جو لوگ ہمارے ساتھ غلطیاں کیے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا دل دکھائے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم کیے ہیں، زیادتی کیے ہیں، ان کی بھی غلطیوں کو معاف کریں۔ آپ بھی کسی کا دل دکھائے ہیں، آپ بھی کسی کے ساتھ زیادتی کیے ہیں، دھوکہ دیے ہیں، یا کوئی ایسا سچویشن آپ بھی کیے ہیں کسی کے ساتھ، تو آپ بھی ان سے معافی مانگیں، اور کسی نے آپ کا بھی دل دکھایا تو آپ بھی انہیں معاف کر دیں۔ رمضان شریف میں معاف کرنا اور معافی مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ رمضان شریف میں رشتہ جوڑنا، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو مضبوط کرنا، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور جو رشتہ توڑ بیٹھے ہیں، رشتہ ٹوٹ گیا ہے، کنہیں بھی وجہ سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے، رشتے میں خلل پڑ گئی ہے، دوری آ گئی ہے، دوست میں دوری آ گئی ہو، بھائی بہن میں دوری آ گئی ہے، یا بھائی بھائی میں دوری ہو کسی وجہ سے بھی، تو جتنا ہو سکے کوشش کرے کہ رمضان شریف میں انہیں معاف کرے۔ میں جہاں تک سرچ کی ہوں پتہ چلا ہے معافی مانگنا اور معاف کرنا، اور اللہ پاک سے بہت سارا معافی مانگنا، اور لوگوں کو معاف کرنا، رشتے کو مضبوط کرنا، رشتہ توڑنے سے بچنا، یہ ساری چیزیں اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی بہتر ہے اور ہمارے لیے بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ اس کی فضیلت اور اس کی ثواب کتنے ہیں، کیا ہے، یہ میں نہیں بتاؤں گی، آپ جا کے یوٹیوب میں سرچ کریں، دیکھیں، علماء کو سنیں، پتہ چل جائے گا۔ کسی بھی اچھے عالم کو سنیں تو آپ کو پتہ چل جائے اس کی کتنی فضیلت ہے، اس کی کتنے ثواب ہے۔ لوگوں کو معاف کرنا اور لوگوں سے معافی مانگ لینا بہت ہی اچھا عمل ہے، اور رشتے کو مضبوط کرنا، رشتوں کو نبھانا، یہ بھی اچھا عمل ہے، رشتوں کے توڑنے سے بچنا، یہ بھی اچھا عمل ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ رشتہ توڑنے سے بچے، اور اللہ پاک سے اپنی غلطیوں کی خوب دعا مانگیں، خوب عاجزی کے ساتھ، اللہ سے محبت کے ساتھ خوب دعا مانگے، خوب اللہ پاک سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگے۔ رمضان شریف میں دعا مانگنا بھی بہت امپورٹینٹ ہے، بہت ہی بہترین، دعا مانگنا بہت ہی اچھا عمل ہے، دعا ضرور مانگیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری دعا قبول نہیں کرتے ہیں، اللہ پاک ہماری دعا سنتے ہی نہیں ہیں، کتنا دعا مانگیں، نہیں دعا مانگیں گے، دعا سے ہم عاجز آ جاتے ہیں، دعا مانگنے سے ہم دور ہو جاتے ہیں، دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ پاک دعا قبول کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ پاک دعا قبول کرتے ہیں۔ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی اس میں بھی کوئی اللہ کی مصلحت ہوتی ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے، بس ہم نہیں جانتے کیا ہمارے حق میں بہتر ہے، کیا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ جو ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے وہ دعا اللہ پاک ہمارے لیے قبول فرماتے ہیں، جو دعا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہے وہ اللہ پاک ہم قبول نہیں فرماتے ہیں۔ بعد میں جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا ہماری قبول نہیں ہوئی تو بہتر ہوا، ہمارے ساتھ اچھا ہوا کہ یہ کام ہمارا نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ کچھ ایسی دعا ہے جو قبول نہیں ہوتی ہے لیکن بعد میں اس کا اجر اللہ پاک دیتے ہیں، یا تو دنیا میں ہی دیتے ہیں یا پھر اس دعا کی قبولیت
اللہ تعالیٰ آخرت میں دیتے ہیں، کسی بھی انعام کی شکل میں، چاہے وہ دعا کسی انعام کی شکل میں دے یا کسی دوسری صورت میں دے، لیکن اللہ پاک دعا کی شکل میں کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہیں جو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، اور جو دعا ہماری قبول ہوتی ہے اس کے لیے اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے ہم سب کو، اور دعا خوب سے خوب مانگنا چاہیے۔ جتنا ہو سکے اتنا رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں۔ قرآن پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، کیونکہ جتنی ساری آسمانی کتابیں ہیں، چاہے وہ توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن ہو، ساری آسمانی کتابیں رمضان شریف میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ علماء کہتے ہیں، یقین نہیں ہوتے جا کے آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، ساری آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل، قرآن، یہ چاروں کتابیں آسمانی رمضان شریف میں ہی نازل ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر ایک کتاب نازل ہوئی، 2 رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پہ توریت نازل ہوا، اور 6 رمضان داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوا، 18 رمضان عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوا، اور 21 رمضان یا 23 رمضان یا 27 رمضان واللہ عالم رمضان میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف نازل فرمایا۔ اس لیے رمضان میں جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے، باتیں کم کرے، کم سوئیں، اور قرآن زیادہ پڑھا کرے، 2 ختم کرے، 3 ختم کرے، 4 ختم کرے، یا پھر ایک ہی ختم کرے اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور خوب دل لگا کے اس کا ترجمہ سنیں، ترجمہ اس کی پڑھیں، ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی ثواب کا باعث ہے، اور بہت ہی ثواب کے مستحق بنیں گے ہم۔ رمضان میں جتنا ہو سکے دلوں کو صاف رکھیں، پاک رکھیں، دلوں سے کینہ، کرودھ، نفرت، جلن، ہرسا، گھمنڈ، تکبر، غرور کو جتنا ہو سکے دور کرنے کی کوشش کریں۔ چاہے ہم ہوں، چاہے آپ ہو، ہمارے دل جتنے صاف ہوں گے، جتنے پاک ہوں گے، جتنے صاف ستھرا ہوں گے، اتنے ہمارے لیے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو فالو کرو۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 20 رکعت نفل نماز تراویح کی پڑھنا کہیں سے غلط نہیں ہے، پڑھنا صحیح ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو فالو کرو۔